اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی اردو میں آپ کے لیے ہم ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے دعا عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة ضلالة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، اللہ تعالی سے اپنی سب ضروریات کا سوال کرنا اور اس سے ہر چیز مانگنا، یہ عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مگر دعا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کی روح اور اس کی جان سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کا جسم بھی ہم کو حاصل ہو اور اس کی روح اور اس کی جان بھی ہم کو حاصل ہو، تو ہمیں دعا پر توجہ دینی پڑے گی اور دعا کے اندر اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں عبادت دعا کو کہا گیا ہے، یعنی جو میری دعا سے، مجھ سے دعا کرنے سے اکڑتے ہیں۔ دعا کو عبادت کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک گاؤں کا آدمی، ایک اعرابی، ایک بادیہ نشین صحابی جو دیہات میں رہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ اے رسول محترم، اے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ ہمارا رب اور ہمارا پروردگار، ہمارا مولا، ہمارا آقا ہم سے قریب ہے کہ چپکے چپکے اس سے مانگ لیا کریں، یا دور ہے کہ پکار کر اس سے کہا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں کہ رب ہمارا قریب ہے یا دور ہے، تو کہہ دیجئے کہ ہم ان سے قریب ہیں، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہیں کہ جتنی کوئی چیز ہم سے قریب نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرگ جو ایسی رگ ہے کہ جس کے کٹ جانے سے آدمی مر جاتا ہے، یعنی جان اور روح سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چیخ کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے چپکے معتدل آواز میں بھی اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے
اور سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اور اس کے سوال کو سنتا ہے. تو اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے تو کہہ دو کہ قریب ہے، اور ہم دعا کرنے والے کی دعا کو اور مانگنے والے کے مانگنے کو سنتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں. جب ہم بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے بندے کی دعا کو سنتے اور قبول کرتے ہیں تو بندہ تو ہمارا محتاج ہے، اس کو بھی ہمارے مطالبے کو سننا چاہیے. اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ ہم پر ایمان لائیں، ہمارے احکام کی پیروی کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس پیروی کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس پیروی میں بھی بندے ہی کا فائدہ ہے. ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا کرنے والا جب ہم سے دعا کرتا ہے تو ہم دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عمر گزر گئی ہے ایک دعا کرتے ہوئے، 10 سال سے ایک دعا کر رہے ہیں، 20 سال سے ایک دعا کر رہے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوئی. اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ملی. عہدہ مانگ رہے ہیں، عہدہ نہیں ملا. دولت مانگ رہے ہیں، دولت نہیں ملی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دعا کو قبول کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں تو شک نہیں ہے، لیکن جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم دعا کو قبول کرتے ہیں. حاضرین کرام، آپ سمجھیے کہ دعا کے قبول ہونے کے معنی کیا ہے. اللہ کا فرمان سچ ہے اور ہمارا اشکال غلط ہے. واقعی ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن دعا کے قبول کرنے کے معنی کیا ہیں وہ سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تشریح اور تفسیر کی ہے وہی تشریح معتبر ہے. آپ نے فرمایا دعا کے قبول کرنے کی 3 شکلیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم جو مانگیں وہی مل جائے. لیکن دوستو، بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگتے ہیں جس میں ہماری ہلاکت چھپی ہوئی ہے، جس میں ہماری بربادی چھپی ہوئی ہے. ہم اولاد مانگتے ہیں، اولاد ہماری آخرت کو خراب کرنے والی ثابت ہوتی ہے. ہم مال مانگتے ہیں، مال ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہوتا ہے. ہم عہدہ مانگتے ہیں، عہدہ ہمارے لیے بھٹکنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ مہربان ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ جس میں ہماری ہلاکت چھپی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کے یہی معنی نہیں ہے کہ آدمی جو مانگے وہی مل جائے. دعا کے قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں. دعا جو کی تو قبول ہوتی ہے، یعنی آدمی جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے. مال مانگا، مال مل گیا. عہدہ مانگا، عہدہ مل گیا. اولاد مانگی، اولاد مل گئی. لیکن بعض اوقات اولاد ہمارے لیے مہلک ہوتی ہے، دولت ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے، عہدہ ہم کو بھٹکا دینے والا ہوتا ہے. تو پھر دعا ہماری جو کی تو قبول نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ بندہ اپنی لا علمی میں ایک ہلاک کرنے والی چیز مانگ رہا ہے تو خدا رحمان اپنے نادان بندے کو وہ چیز نہیں دیتا. اس وقت ہماری مثال اور اللہ میاں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نادان بچہ اپنی ماں کے ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو دیکھے اور مچل جائے کہ یہ چاقو ہمارے ہاتھ میں دے دو. تو ماں چاہے جتنی مہربان ہو اپنے نادان بچے کے ہاتھ میں چاقو نہیں دے گی اور اپنے نادان بچے کے مطالبے کو اور اس کی مانگ کو پوری نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے کہ بچہ نادانی میں ایسی چیز مانگ رہا ہے جس میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے. ہو سکتا ہے اس چاقو کو غلط استعمال کر لے اور تباہ ہو برباد ہو جائے.
چولہے کے اندر انگارہ سلگ رہا ہے، بچہ مچل گیا کہ یہ انگارہ میرے ہاتھ میں رکھ دو، وہ سمجھتا کہ یہ کوئی خوبصورت چیز ہے. تو ماں چاہے جتنی نامہربان ہو، اپنے نادان بچے کے ہاتھ میں انگارہ نہیں رکھ سکتی. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اولاد ہمارے لیے مفید نہیں ہے. مال مانگتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ مال میں ہماری بربادی چھپی ہوئی ہے. تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اپنے بندے کو وہی مال دے دے اور اولاد دے دے. ناظرین کرام، اب وقفے کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم. آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کر. اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز، عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی. پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے میں. میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے. گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے. معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں. علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں. اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو. علمی گفتگو ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat individuals have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں. سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنائیں. آپ نے سنا ہوگا، شیخ سعدی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے. ایک جگہ سے گزرے، ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں ایک آدمی انتہائی خستہ حال، انتہائی غریب، چہرے سے فاقے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا اور شفقت کی نظر اس پر ڈالی. کرو مہربانی تم زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. انبیاء کا دل موم کی طرح نرم ہوتا ہے. حضرت نے محبت کی نظر سے ان کو دیکھا تو حضرت کا رخ پا کر اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے سچے بندے ہیں. میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق وسیع کر دے اور مجھ کو ایک دفعہ خوب دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا. کوہ طور پر جا کر اس غریب، اس فاقہ مست
اس بدحال آدمی کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. غور فرمائیے، اب کئی سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی گاؤں سے گزرے، اسی علاقے سے گزرے، تو دیکھا کہ ایک مجمع ہے، ایک بھیڑ ہے، اور شور و غل مچا ہوا ہے، اور ڈنڈے اور جوتے برس رہے ہیں، اور اس گاؤں اور اس علاقے کے لوگ ایک آدمی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. دیکھا، مجمع کو چیر کر تو پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے اوپر مجھے ترس آ گیا تھا، اس کی خستہ حالی اور غریبی پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوانوں سے جو اس کو مار رہے تھے اور لے جا رہے تھے پوچھا کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کو لے جا رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے، اس کو لے جا رہے ہیں سولی پر چڑھانے کے لیے، اس کو لے جا رہے ہیں تختہ دار پر چڑھانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندو، ایک تو یہ اس ایریے کا سب سے غریب آدمی ہے، اور دوسرے تم اس کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہو کہ ڈنڈے برسا رہے ہو، جوتے برسا رہے ہو، اور پھر سولی کے تختے پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے. تو سب تعجب اور حیرت سے حضرت موسیٰ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، حضرت یہ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس ایریے کا سب سے غریب آدمی ہے؟ حضرت پہلے یہ غریب تھا، 10 سال پہلے غریب تھا، پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپر پھاڑ کے دے دیا. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دے دی. حضرت 10 سال پہلے یہ غریب تھا، پھر اللہ نے اس کو چھپر پھاڑ کے دے دیا. مگر حضرت اس کو دولت راس نہیں آئی، دولت اس کو موافق نہیں آئی، اس کے سارے چال چلن خراب ہو گئے. خمر خوردہ، وہ عربدہ کردہ، وہ کثیرہ قتل کردہ. حضرت یہ دولت پا کر شراب کا رسیا ہو گیا، اور شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے. خوب شراب پی، اس کے بعد زنا کر بیٹھا، دولت کے بھروسے پر ایک حسین و جمیل خاندانی لڑکی کو پیسے سے خرید لیا، اسے زنا کیا. اس لڑکی کے خاندان کا ایک نوجوان جان گیا تو زنا پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نوجوان کو قتل کروا دیا. اسی کے قبیلے کے زیادہ لوگ یہاں آباد ہیں، تو پورا قبیلہ اور پورا علاقہ آگ بگولا ہو گیا کہ اس کمبخت نے ہماری ہی عزت لی اور پھر ہماری ہی جان لے لی. اس لیے پورا قبیلہ اکٹھا ہے اور وہ جوتے اور ڈنڈے برسا رہا ہے اور اس کو تختہ دار پر لیے جا رہا ہے. تو حضرت نشہ دولت کا بداتوار کو جس آن چڑھا، جب دولت کا نشہ کسی برے آدمی کو چڑھتا ہے، نشہ دولت کا بداتوار کو جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کے ایک اور بھی شیطان چڑھا. دولت اس کو راس نہیں آئی، دولت اس کو موافق نہیں آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا، اے اللہ، تو نے اس کو غریب رکھا تھا، آپ نے اس کو فقیر رکھا تھا، اسی میں مصلحت تھی. میں نے آپ کی مصلحت میں دخل دیا اور دعا کی کہ اللہ اس کی غریبی دور کر دیجئے. جیسے ہی اس کی غریبی دور ہوئی تو اس کو دولت نے تباہ و برباد کر دیا. غریب تھا لیکن یہ ڈنڈے تو نہیں تھے، یہ جوتے تو نہیں تھے، یہ پھانسی کا پھندا تو نہیں تھا. تو کسی نے خوب کہا ہے کہ گربے مسکین اگر پرداشتے تخم کنجش کا جہاں برداشتے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے بلی کو پر نہیں دیے. اگر بلی کو پر مل جاتے تو چڑیا کا بیج دکھائی نہ دیتا. ہیج کسرا نزد خود نہ گزاشتے، عید و شاخے گاؤں گر خرداشتے. اگر گدھے کو خدا سینگ دے دیتا تو کسی دھوبی کو گدھا قریب نہ آنے دیتا. تو اللہ نے جو بلی کو پر نہیں دیے یہ اللہ کا رحم ہے، اور اللہ نے جو گدھے کو سینگ نہیں دیے یہ اللہ کا کرم. تو حاضرین، اللہ تعالیٰ سے آپ دولت مانگتے ہیں، اللہ سے آپ مال مانگتے ہیں، اللہ سے آپ عہدہ مانگتے ہیں، حالانکہ مال اور دولت اور عہدہ آپ کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ آپ کی دعا جو کی تو قبول کرے، بلکہ دعا قبول ہوتی مگر دوسری شکل میں ہوتی ہے. اور وہ دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری،
ٹال دی جاتی ہے، دعا قبول ہوتی مگر جو کی تو نہیں قبول ہوتی۔ کوئی حادثہ لکھا ہوتا ہے تو حادثے کو رفع کر دیا جاتا ہے دعا کی بدولت، کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے دعا کی بدولت۔ دعا ضائع نہیں ہوئی، دعا قبول ہوئی مگر حادثے کو ٹالنے کے ذریعے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے لا يرد البلا الا الدعاء، کہ حادثے اور مصیبتوں کو دعائیں ہی ٹالتی ہیں۔ اور اگر میرے دوستو آپ نے کوئی دعا کی اور آپ کی مصلحت کے خلاف ہے وہ دعا، تو وہ دعا تو نہیں قبول ہوگی۔ کوئی حادثہ بھی نہیں ہے آپ کی قسمت میں، تب بھی دعا ضائع نہیں جاتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی پھر شکل کیا ہے؟ نامہ اعمال میں دعا درج کر لی جاتی ہے، جیسے نماز لکھی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ لکھی جاتی ہے، اسی طرح دعا ہمارے نامہ اعمال میں ایک عمل، نیک عمل کے طور پہ لکھی جاتی ہے۔ اور جب ہم کو سخت ضرورت ہوگی عبادتوں کی اور ثواب کی، اس وقت اللہ تعالی ہم کو اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو دعا ضائع نہیں جاتی، کبھی دعا جو کی تو قبول ہوتی ہے، کبھی حادثہ دعا کی وجہ سے ٹل جاتا ہے، اور کبھی دعا کو عمل خیر کے طور پر نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے، جیسے اور نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دعا سے تھکنا نہیں چاہیے، دعا سے اوبنا نہیں چاہیے۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، یہی وہ دروازہ ہے کہ مانگنے سے آدمی کی بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ دوسروں کے دروازے اور اللہ کے دروازے میں فرق ہے۔ دوسروں کے دروازے پر سوال کا ہاتھ پھیلاؤ تو وہ ذلیل سمجھتے ہیں، اور اللہ کے دروازے پہ اگر ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہیں، کبھی کبھی وہ شرطیں نہیں پائی جاتی اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط دعا کے لیے ہے عقل حلال۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس سب حرام ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمات پہنچتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے اولاد چاہیے، اے میرے رب میری بیماری کو دور فرما دے، اے میرے رب مجھے خوشحالی عطا فرما، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، کھانا اس کا، خوراک اس کی حرام، لباس اس کا مال حرام سے تیار ہوا ہے، جو کچھ پیتا ہے وہ بھی مال حرام سے پیتا ہے۔ ایسے شخص کی دعا فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے مال حلال۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی، کون سی دعا ہے وہ جو قبول نہیں ہوتی، کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے۔ گناہگار انسان، خدا کی بارگاہ سے دور ہونے والا انسان، اس کی مثال کوے جیسی ہے، اس کی مثال الو جیسی ہے۔ کوے اور الو کی آواز کو کوئی نہیں سننا چاہتا، اور مومن کی مثال بلبل جیسی ہے، مومن کی مثال طوطے و مینا جیسی ہے۔ طوطا و مینا کو سب لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور یہ بولے تاکہ اس کی آواز کانوں میں رس گھولے اور کانوں کو اچھی لگے۔ تو مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ کو اچھا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے دعا کرتا ہے، وہ یا ربی کہتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر دعا قبول کر لی جائے تو یا ربی کہنا چھوڑ دے گا، اس لیے اللہ دیر کرتا ہے تاکہ یہ دعا کرے، تاکہ یہ روئے گڑگڑائے، اللہ کو اس سے خوشی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔